اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو بشریت کے بارے میں فرمایا تھا، تو میں نے آیات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انبیاء کرام کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ چند آیتیں میں نے پڑھی تھی پیچھے۔ آج کے اس بیان میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جہاں جہاں آیات آئی ہیں کہ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ تو ایک جگہ میں نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ بشر کہنا انبیاء کرام کو اپنی طرح بشر کہنا یہ حرام ہے، یا بڑا بھائی کہنا، یا ایسے جملے جو برابری پہ دلالت کرتے ہیں، تو یہ جملے بولنا انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے حرام ہے۔ اب ان آیات کا جواب کیا ہوگا کہ جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بشر کہا ہے، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو وہابی یا اہل حدیث وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو خود کہا کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو پھر بشر کہنا یعنی اپنی طرح بشر کہنا کہاں سے حرام ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں آپ غور کریں تو اس میں یہ فرمایا قل کا معنی ہے آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر خود کہو، تم کیا کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کفار سے، کافروں سے یہ کہنے کے لیے کہا کہ اے محبوب آپ ان کافروں سے خود کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے محبوب تم تو ان کی طرح ہی بشر ہو، بلکہ نبی سے کہا اے محبوب اپنی زبان سے آپ کہو ان کافروں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ رب العزت کو بشر کہنا ہوتا نبی کو کہ نبی تمہاری طرح بشر ہیں، تو قل نہیں کہتا، یعنی اے محبوب آپ فرما دو یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ فرماتا قولو انما ہوا بشر مثلنا، یعنی اے لوگو تم کہو کہ نبی تمہاری طرح بشر ہے۔ لوگوں سے کہتا اللہ کہ اے لوگو تم انہیں کہو کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا، لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ تم ایسا کہو، بلکہ خود اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب آپ اپنی زبان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو بشر نہیں کہا، پورے قرآن میں کہیں نبی کو یہ نہیں کہا کہ نبی تم تو ان کی طرح بشر ہو، بلکہ اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کو پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا شاہدم و مبشرم و نذیرہ کہہ کر کے، طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پکارا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو پہلے کی قومیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قومیں ان کے معجزات کو دیکھ کر کے ان کے قریب نہیں آتی تھی، کوئی انہیں جادوگر کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، یعنی ڈرتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے۔ اب سرکار کو تو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا، بھائی بالوں سے لے کے اور پیر کے ناخن تک پوری ذات سرکار کی معجزہ ہے۔ اب نبی کے یہ لوگ قریب نہیں آتے تھے، گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، اور کوئی نبی کو معاذ اللہ مجنون کہتا تھا، کوئی معاذ اللہ جادوگر وغیرہ، یعنی غلط القاب سے پکار کر کے، اور دور بھاگتے تھے لوگ۔ تو اللہ نے کہا اے محبوب انہیں سمجھاؤ آپ اور ان سے کہو کہ میں تو تمہاری طرح ہوں، دیکھو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا سوتا ہوں، میں بالکل تمہاری طرح ہوں، میرے قریب آؤ، میری بات سنو۔ اس نیت سے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو بشر کہا، اللہ نے نہیں کہا
اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ اے محبوب آپ کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ یہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کی بات سنیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ جب دور بھاگیں گے آپ سے تو یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس لیے محبوب آپ انہیں وہ الفاظ بولیے کہ جس سے یہ ان کے دلوں سے ڈر نکلے اور یہ قریب آ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ شکاری شکار کرتا ہے تو جیسے تیتر یا اور چیزوں کا شکار کرنے جاتے ہیں تو انہی کی آواز نکالتے ہیں، شکاری ان کی آواز نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ یہ جانور جو ہے یہ سمجھے کہ ہماری ہی طرح کوئی ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ شکاری پھر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ گھبرا کر کے بھاگتے تھے، لیکن جب رسول پاک خود فرما دیں گے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو لوگ آئیں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے، جس سے جو ہے دین کی باتیں ان تک پہنچیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اپنے حبیب سے کہ محبوب آپ فرماؤ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا، یہ فرمایا کس سے تھا؟ اس وقت میں یہ باتیں جو فرمائی نبی نے کافروں سے کہا۔ کس سے کہا؟ کافروں سے کہا، قریب کرنے کے لیے کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن مسلمانوں سے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الصیام باب الوصال، ومن قال لیس فی اللیل صیام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 693 پر حدیث ہے، یعنی اس کا ایک حصہ، قال ایکم مثلی، صحابہ اکرام نے 100 وصال رکھے پیدر پر روزے۔ تو اب صحابہ اکرام کی حالت خراب ہونے لگی، 3 دن لگاتار بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزہ رکھتے ہوئے اب نبی رکھ رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں جب پوچھا تو کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ 100 وصال رکھ رہے ہیں اس لیے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ میرے صحابہ تم میں سے کون میری طرح ہے، اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ 100 وصال یعنی نہ سحری نہ افطار اور لگاتار روزے، 1 دن 2 دن 3 دن کے ہو گئے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اب وہاں جب کافروں کی بات تھی تو ان سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور جب مسلمانوں کی بات آئی تو مسلمانوں سے کہا کہ تم میں سے کون میری طرح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ کافروں کو قریب کرنے کے لیے نبی نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور مسلمان جانتے ہیں جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اب مسلمانوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میری برابری کرنے کی کوشش مت کرو، تم میں سے میری طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہابی جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پہلی والی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ ابھی بیچارے کافر ہی ہیں اور رسول پاک نے ان سے خطاب کیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن جو مسلمان ہے وہ اپنے پیغمبر کو اپنی طرح بشر نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک نے خود فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ تم میں سے کون میری طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک اعتراض ہو گیا ان کا، اس کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض نمبر 2 یعنی کوشچن نمبر 2، یہ کہتے ہیں وہابی، اہل حدیث، دیوبندی سب ایک ہی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اعتراض نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اکرموا اخاکم یعنی تم اپنے بھائی، اب بھائی کسے کہا؟ رسول پاک نے اپنے آپ کو کہا، لوگوں سے کیا کہا کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اب یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، مگر چونکہ بڑے ہیں تو بڑے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہابی کیا کہتے ہیں نبی کو؟ کہ بڑے بھائی ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ایک اور اعتراض ہے، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی کئی آیتیں ہیں۔ تو ان آیات میں
مدین ایک قوم تھی، ان کی جانب شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو قرآن نے بھائی کہا، اخاہم. اور ایسی ہی قوم سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام آئے تو قرآن میں انہیں بھی بھائی کہا، اور قوم عاد کی جانب ہود علیہ السلام آئے تو انہیں بھی بھائی کہا. تو ان آیات میں رب نے انبیاء اکرام کو مدین، سمود اور عاد کا بھائی فرمایا. اب اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کہ اس سے معلوم ہوا ان آیتوں سے کہ انبیاء جو ہوتے وہ امتیوں کے بھائی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کرم کریمانہ سے بطور تواضع اور انکساری کے اپنے آپ کو لوگوں کا بھائی کہا. بھائی انبیاء کرام خود چاہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا اجازت ملی ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ پیغمبروں کو بھائی کہو؟ یا قرآن میں یہ آیا ہے کہ بڑے بھائی کہو؟ رسول پاک نے یا اور انبیاء کرام کو بطور تواضع اور انکسار یہ بھائی کہنے کی اجازت، مطلب اپنے آپ کو بھائی کہا، لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. ایک بادشاہ اپنی قوم سے کیا کہتا ہے؟ اے میری قوم، میں تمہارا خادم ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں. خادم، جی. خادم کون؟ خدمت کرنے والا. لیکن کیا بتائیے، رعایا بادشاہ کو یہ کہتی ہے کہ ارے یہ تو ہمارا خادم ہے. کیا کہتی ہے؟ بادشاہی کہتی ہے. تو بادشاہ اپنے آپ کو جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن رعایا کو یہ اجازت نہیں کہ رعایا بادشاہ کے جملوں کو کہنا شروع کر دے. ایک پیغمبر نے قرآن پاک میں اس آیت کا ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو ایک نبی اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا بطور انکسار؟ کوئی نبی ظالم ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. جی نہیں. جو یہ عقیدہ کر لے کہ نبی ظالم ہو سکتا ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا. جی. تو سارے انبیاء معصوم ہیں، کوئی نبی ظالم نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا اپنے آپ کو. تو کیا امتی کو اجازت ہے کہ دیکھو نبی نے اپنے آپ کو ظالم کہا، ہم بھی ظالم کہیں گے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ معاذ اللہ. تو پتہ چلا کہ جو بات پیغمبر اپنے لیے کہیں گے وہ ہمارے لیے سند نہیں بنے گی کہ ہم بھی جو ہے اسی بات کو کہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اب قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدین، یہ پیغمبر جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، یہ سارے پیغمبر انہی قوموں میں سے تھے. تو انہی قوموں میں سے تھے اسی لیے کہ وہ لوگ ان سے دور نہ بھاگیں، اس لیے اللہ نے انہیں اخاہم فرما دیا. اچھا، برابری کے القاب سے پکارنا جائز نہیں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ حرام. یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی جی. اب دیکھیے چوتھا اعتراض کیا ہے. چوتھا اعتراض یہ کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. قرآن پاک کے اندر موجود ہے یہ آیت. اب جب بھائی ہیں تو اعتراض کیا کرتے ہیں وہابی نزدیک؟ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ مومن ہیں. بھائی سارے مومن کیا ہیں؟ بھائی بھائی. تو حضور علیہ السلام بھی کون ہے؟ مومن ہے. کون ہے؟ مومن. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بھی ہمارے بھائی ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو رسول یہ اعتراض کرتے ہیں نزدیک. تو رسول پاک کے بارے میں قرآن پاک نے جو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تو اس کا پہلا ایک الزامی جواب ہے. الزامی جواب کا مطلب یہ کہ تم رسول پاک کو مومن کہتے ہو اور مومن کی بنیاد پر بھائی کہتے ہو، تو مومن تو اللہ رب العزت بھی ہے. تو کیا یہ وہابی اللہ کو بھی اپنا بھائی کہیں گے؟ مومن کون ہے؟ اللہ بھی ہے. جیسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن، آیت وہ جو لا یستوی ہے نا، لا یستوی اصحاب النار، اس میں ہی آیات ہیں آگے الملک القدوس السلام المؤمن.
तो मोमिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का लक़ब है, सिफाती नाम है, सिफती नाम है। तो पता चला कि अल्लाह भी कौन है? मोमिन है। अगर इन वहाबियों का कायदा माना जाए कि मोमिन मोमिन भाई भाई है और नबी भी मोमिन है, तो फिर अल्लाह भी तो मोमिन है। क्या वहाबी अल्लाह को अपना भाई कहेंगे? माअज़ल्लाह। तो पता चला कि जिस तरीके से अल्लाह को मोमिन होने की बुनियाद पर भाई नहीं कह सकते, इसी तरह रसूल पाक को भी मोमिन होने की बुनियाद पर भाई कहना जायज़ नहीं। बात समझ में आ गई जी। अच्छा एक बात बताइए, आपका बड़ा भाई है, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो जो आपकी भाभी हैं आप उनसे निकाह कर सकते हैं? नहीं है? जी भाई निकाह होता है, मुआशरे में होता है। बड़े भाई का इंतकाल हो जाए, कितनी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि छोटे भाई के साथ उनकी बीवी का निकाह कर दिया जाता है। तो वो बड़ा भाई है, तभी तो भाभी के साथ निकाह जायज़ है उसके इंतकाल के बाद, इद्दत के बाद में। लेकिन अब ये वहाँ भी रसूल पाक को भाई कहते हैं, बड़ा भाई, लेकिन रसूल पाक की जो अज़वाज हैं उनसे हमारा निकाह जायज़ नहीं है, इसलिए उनसे निकाह हराम है और वो सारे मुसलमानों की माएँ हैं। अब बताइए वहाबियों के मुताबिक अगर रसूल पाक बड़े भाई हुए तो फिर वो भाभियाँ होनी चाहिए थी और उनसे निकाह जायज़ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अज़वाज मुताहरात हमारे लिए माएँ हैं, माओं का दर्जा है। और रसूल पाक फिर किसकी मंजिल में हुए? बाप के दर्जे में हुए। तो बड़ा भाई कहना रसूल पाक को हराम है, जायज़ नहीं। इसका जवाब समझ में आ गया? एतराज नंबर 5, ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम औलाद आदम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारी तरह खाते पीते सोते जागते जिंदगी गुजारते हैं और बीमार होते हैं, मौत आती है। इतनी बातों में शिरकत होते हुए उनको बशर या अपना भाई क्यों ना कहा जाए? यानी ये वहाबियों का एतराज़ है कि वो भी सोते जागते खाते पीते बीमार भी होते, मौत भी आती है, जिंदगी भी गुजारते हैं। तो बताइए इतनी बातें एक सी हैं तो फिर उन्हें भाई कहना कैसे जायज़ नहीं होगा? तो इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब यह है, कुफ्फार ने कहा हम और पैगंबर बशर हैं। किन्होंने कहा? काफिरों ने। किसने कहा? काफिरों ने कहा। कि यही बोली जो वहां भी एतराज करते, यही बोली। वो क्या कहते हैं कि पैगंबर हमारी तरह बशर हैं क्योंकि हम और वो दोनों खाने सोने में वाबस्ता हैं। और उन्होंने ये नहीं जाना कि अंबियाए किराम और आम लोगों में बहुत बड़ा फर्क है। जी भाई एक होती है भीड़, एक होती है शहद की मक्खी, एक तितैया जिसे अपनी जबान में बोलते हैं, और एक होती है शहद की मक्खी। दोनों ही रस चूसती हैं फूलों का, लेकिन एक के चूसने से जहर बनता है और एक मक्खी के चूसने से शहद बनता है। लेकिन बताइए क्या वो दोनों एक सी नहीं है? जूस तो एक ही चीज का चूसा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग हुआ। तो ऐसे ही अंबियाए किराम और आम लोगों में जमीन और आसमान का फर्क है। अंबियाए किराम सोते पीते खाते पीते भी हैं, लेकिन और आम लोग भी, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। हिरन भी दो तरह का होता है, दोनों हिरन एक ही दाना पानी खाते हैं, मगर फर्क यह है कि एक पाखाना और दूसरे से मुश्क बनता है। एक हिरन के पेट में क्या होती है? मुश्क की थैली होती है, और एक के सिर्फ पाखाना, लेकिन खाते जो दोनों क्या है? एक ही चीज है। जी। तो ये सवाल तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मेरी किताब और कुरान एक सा है। कोई इंसान किताब लिख के और ये कहे कि मेरी किताब और कुरान एक सा है। क्यों? इसलिए कि कुरान भी रोशनाई से लिखा गया, मेरी किताब भी रोशनाई से लिखी गई। जी जी। कुरान भी कागज का बना हुआ है, मेरी किताब भी कागज बनी है। और कुरान भी जो है कलम से लिखा गया और मेरी किताब भी जो है कलम से लिखी गई। और कुरान भी एक ही किस्म के हुरूफ तहजी यानी अलिफ बा ता वगैरह से लिखे गए और मेरी किताब भी उसी से लिखी गई है। तो बताइए कुरान की भी जो है वो जिल्द साजी होती है, मेरी किताब की भी जिल्द साजी होती है। कुरान भी अलमारी में रखा जाता है, मेरी किताब भी जो है अलमारी में रखा जाता है। तो बताइए
کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اتنی ساری مشابہت ہونے کی وجہ سے بتائیے قرآن میری کتاب کی طرح کیوں نہیں ہے؟ جی تو اس بیوقوف کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. بھائی ساری چیزیں ایک بھی ہیں، لیکن پھر بھی زمین آسمان کا فرق ہے کہ آپ کی کتاب اور اللہ کی کتاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ اپنی کتاب کو قرآن کی طرح نہیں کہہ سکتے، یا قرآن کو آپ اپنی کتاب کی طرح نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے انبیاء کرام چاہے ہماری طرح افعال کریں، لیکن پھر بھی انبیاء کرام اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انبیاء کرام کو ہم اپنی طرح یا ہم اپنے آپ کو انبیاء کرام کی طرح نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب بتائیے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ان کو معراج ہوئی، ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں. تمام انبیاء اولیاء ان کے خدمتگار ہیں، ان کی بارگاہ کے خدام ہیں. اب بتائیے ہمارے اوپر کے سلام پڑھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پر درود پڑھتے ہیں لوگ؟ نہیں. تو پھر یا اللہ نے ہمیں معراج میں بلایا؟ نہیں. تو پھر اتنی مشابہت، مطلب یہ اس میں مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے پھر انبیاء اور ہم اپنے آپ کو ایک جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک اور اعتراض کہ بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہنا حرام ہے تو چاہیے کہ انسان یا عبد کہنا بھی حرام ہو، کہ ان سب کے معنی قریب قریب کے ہیں. جیسے کلمے میں کہتے ہیں عبدہ و رسول، نبی کو عبد اور رسول کہتے ہیں نہیں، تو عبد یا انسان بھی، نبی کو انسان بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ بشر کفار بنیت اہانت کہتے تھے، یعنی کافر جو انبیاء کرام کو بشر کہتے تھے یہ توہین کی نیت سے کہتے تھے، نیچا دکھانے کی نیت سے کہ دیکھو یہ بھی بشر ہے. اور عبد اور انسان جو کہا ہے وہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم بھی کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو. اور اللہ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو یہ سارے الفاظ جو ہے یہاں پر بنیت تعظیم کہنا جائز ہے اور بشر کہنا حرام ہے. جیسے کہ راعینا اور انظرنا دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن کفار رسول پاک کو راعینا کہہ کر کے پکارتے تھے، تو اللہ نے اس پہ جو ہے بین لگا دیا کہ راعینا مت کہو، انظرنا کہو، حالانکہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی جیسا ہے. تو لیکن چونکہ کفار بنیت توہین کہتے تھے اور انظرنا اللہ نے اس کہلوایا صحابہ کرام سے تاکہ وہ کفار کی جو بنیت اہانت راعینا کہنا تھا اور مسلمان بھی کہتے تھے، تو کافروں کے طریقے کو اللہ نے ختم کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو اس تمام اعتراضات کے جواب امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.